الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وسراجنا ونظامنا وأشرفنا وقطبنا وفريدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من جاء بالحسنة فله خير منها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اپنی عبادت کو، اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کا لیں. اس نیت سے درود پڑھیں کہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ وہاں پہ سن رہے ہیں، اور اگر چاہیں تو وہ کرم فرما دے اپنے غلاموں کی محفل میں تشریف لے آئیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر حق اشجاع الاشجاعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد احباب ذوالفقار قرآن پاک میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی گفتگو کا آغاز میں درود پاک کی فضیلت سے کروں گا، اور بارہا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے درود پاک پر تو الحمدللہ کافی حدیث مبارکہ جو ہے میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا تھا، لیکن ہوا اس طرح کہ میں نے جب بھی درود پاک کی فضیلت پر بات کرنا چاہیے نا، اکثر جمعہ کا دن ہوتا ہے، تو پھر میں ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں، اور آج وہی حدیث
روایت بھی انہی سے ہے جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، جن کی ہم آج یوم پیدائش پر جو ہے یہ اہتمام کر رہے ہیں۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاة میت مرت یوم الجمعہ جاءہو یوم القیامہ ماہو نور لو قسم ذالک النور بین الخلائق کلہم لوسیہم۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرا غلام، میرا امتی جمعہ کے دن میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑے گا، فرمایا اس کو اس کا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا اللہ اس کو ایک ایسا نور عطا فرمائے گا کہ اگر اس نور کو ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا جائے سب کو کافی ہو جائے گا۔ روایت بھی مولا علی سے ہے اور بات بھی نور کی کر رہے ہیں اور ہے بھی نور، اور جن سے روایت کی جن کی بات بیان کی وہ بھی نور، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، مل کے پڑھیں گے تو ذوق بنے گا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا صدگرانہ نور کا۔ بہت مختصر باتیں کروں گا، قرآن پاک کی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، فرمایا جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا من جاء بالحسنہ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، فرمایا اس کو اس کی نیکی بڑھا کے دی جائے گی، اور دوسری آیت مبارکہ میں بھی یہی ہے جو کوئی نیکی لائے گا اس کی نیکی زیادہ کر کے اسے دی جائے گی۔ اس کی تفاسیر میں مفتی احمد اختیار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی آل محمد سے مولا علی علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، امام حسن علیہ السلام سے، اور ان کی آنے والی قیامت تک آل سے، اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے، سرکار سے جو بھی کوئی محبت کرے گا تو یہ ہستیاں بھی اس کا انعام اسے یہ دے گی کہ یہ بھی اسے محبت کرے گی۔ جب یہ محبت کرے گی تو فَالَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو ایک نیکی لائے گا اس سے بڑھا کر دی جائے گی، اس سے بہتر دی جائے گی۔ ہم ہیں ناقص، ہماری نیکیاں ناقص، جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ کامل ہے، جب وہ بھی ہم سے کرتے ہیں ہمیں بھی کامل بنا لیں گے، ہمیں بھی کامل بنا لیں گے۔ اس کے اوپر میں ایک اور آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا، بادشاہ ہارون الرشید، ان سے بھی اور زیادہ جو پختہ روایت ہے، محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے دربار میں حکم دے دیا کہ جو بھی جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اسے عطا کر دی جائے گی۔ کوئی صوفے پہ ہاتھ رکھنے لگا، کوئی زیورات پہ رکھنے لگا، کوئی کسی چیز پہ رکھنے لگا، کوئی کسی چیز پہ رکھنے لگا، لیکن مصر تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ سلطان کا یہ ایک خاص وہ وزیر تھا جس کا نام تھا ایاز، سلطان نے کہا ہی اسی کے لیے تھا۔ اب جب لوگ لینے لگے چیزیں تو سلطان نے کہا کہ یار ایاز کہاں ہے؟ اس نے کہا میں پیچھے کھڑا ہوں، آپ کے پیچھے کھڑا ہوں تخت کے۔ بادشاہ نے کہا تجھے اعلان نہیں سنا میرا؟ میں نے کہا جو چیز اٹھائے گا اسی کے لیے ہو جائے گی جس میں کوئی ہاتھ رکھے گا۔ اس نے کہا اچھا اتنی بات ہوئی نا، اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کیا؟ وہ کہنے لگا تو نے کہا جس پہ ہاتھ رکھو وہ اسی کی، مجھے چیز چاہیے نہیں، مجھے چاہیے تو۔ جب تو مل جائے گا تیرا محل بھی میرا ہو جائے گا، تیری جائیداد بھی میری ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
حکم دیا کہ لبیک کا نعرہ لگاؤ. ان کا فیوریٹ نعرہ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. جب ہاتھ رکھا نا تو بادشاہ بڑا راضی ہوا. اب میں یہاں پہ بات کس طرف لے کے جانے لگا ہوں کہ جب اس میں ہاتھ رکھ دیا تو ہر شے اس کی ہوگی, بات ہے اس کا ہو گیا. نمازیں پڑھتے ہیں جنت کے لیے, روزے رکھتے ہیں جناب جنت مل جائے, نیکی کا کام کرتے ہیں جنت مل جائے. اور یہ بھی کرنی ہے, لیکن اگر نیکیاں کی, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, علی کا بغض ہوا, پنج تن کا بغض ہوا, کسی کام کے نہیں, تم محبت رکھو پنج تن سے, صحابہ سے. فرمایا جنت کے سردار حسن و حسین ہے, جنت کی عورتوں کی سردار ان کی ماں ہے, بوڑھوں کے سردار صدیق اکبر ہے, مولا علی ہے. ارے جب ان سے محبت کرو گے تو یہ تم سے کریں گے. جنت ان کی ہے, نمازیں جنت کے لیے پڑھتے ہو, روزے جنت کے لیے رکھتے ہو, اور ان سے محبت کرو, جنت خود بخود قدموں میں آ جائے گی. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب میں ڈائریکٹ پھر مولا علی کی جاتا ہوں اسی موضوع پر. میں نے تھوڑی سی تمہید. حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا. کون علی؟ شوہر بطول, خلیفہ رسول, پیران دا پیر, محمد امیر, والد شبیر. مولا علی دی ولادت کا وقت قریب آیا. جدو مولا علی دی ولادت کا وقت قریب آیا, کعبے دی دیوار شک ہو گئی. بی بی صاحبہ کعبے دے اندر چلیاں گئیاں. کچھ دیر بعد علی دی ولادت ہو گئی. جدو مولا علی دی ولادت ہوئی, مولا علی دی ولادت ہو گئی, جناب ابو طالب دے گھر پتر دی آمد ہوئی. اتنی دیر تک مولا علی نے اکھاں نہیں کھولیاں جنی دیر تک مدینے والے دا دیدار نہ کر لیا ہوئے. میں اتنی دیر تک آنکھیں نہیں کھولوں گا جب مدینے والے کا دیدار نہیں کروں گا. اب آنکھیں نہیں کھول رہے مولا علی, اکھاں نہیں کھول رہے, سارے آ رہے نے لیکن اکھاں نہیں کھولیاں. اکھاں کھولیاں ادو جو مدینے والے نوں پتہ لگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچے دے گھر گئے. جب علی نوں گودی وچ اٹھایا تے علی اکھاں کھولیاں, پہلے بدوہا دے چہرے دی زیارت کیتی. کوئی کہتا میری ماں نے میری بڑی چنگی تربیت کی ہے, کوئی کہتا میرے پیو نے میری چنگی تربیت کی ہے, کوئی کہتا فلاں ولی دے کول رہا اور میری بڑی چنگی تربیت کی ہے. علی المرتضیٰ او پیر ہے, علی او پیر ہے جیدی خود تربیت محمد مصطفیٰ نے کی ہے. تربیت کرن والا رب دا محبوب, تربیت لین والا رب دا شیر, تربیت ایسی کی کہ جدو میدان خیبر دے وچ گئے مرحب کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا. علی فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی, علماء حق اہل سنت, علماء حق اہل سنت. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی جدھر گئے قرآن ادھر گیا, کہ قرآن جدھر گیا علی ادھر گئے. فرمایا جیدہ میں مولا اودا علی مولا. اور پھر فرمایا کہ میرے تو بعد میرا جڑا وارث ہے وہ علی ہے, میرے تو بعد میرا وارث ہے علی ہے. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں, علی علم دا شہر دا دروازہ ہے, علی دا دروازہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آقا علیہ السلام نے مکہ شریف بھیجیا. جدو بھیجیا نا مکہ شریف تے بعد دے وچ حکم نازل ہو گیا کہ مشرکین نجس نے انہوں نے مسجد حرام دے قریب نہ آن دیتا جاوے. آقا علیہ السلام اپنی اونٹی دے اوپر بٹھا کے مولا علی نو مگر بھیجیا. جدو مولا علی مگر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھوڑے دے اوپر سے سوار نے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منہ اگلے پاسے. فرمایا مجھے سرکار دی اونٹی دی خوشبو آ رہی ہے. جدو پیچھے دیکھیا
جناب علی المرتضیٰ شیر خدا اونٹنی تے بیٹھے نے فرمایا حضور لگدا تانوں سرکار نے امیر بنا کے بھیجیا صدیق گھوڑے تو تھلے اتر کے آگے کہندے ساڈے سردار اگے کہ تسی پیچھے پیچھے صدیق ہوے گا پیچھے پیچھے صدیق ہوے گا کون علی فرمایا جب ایت مبالہ اتری نا آقا علیہ السلام گودی مولا حسین نے چکیا مولا حسن دی انگلی پھڑی پیچھے سیدہ سلام اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جاریاں نے اونا تو پیچھے مولا علی جا رہے ہیں تو میں اے میری اہل بیت یا اللہ اے میری اہل بیت ہاؤلائی اہل بیتی اور جب اے عید اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیتی ویطہرکم تطہیرا صحابہ کہنے لگے نا مصداق کون ہے فرمایا علی فاطمہ تے انہاں دے پتر اور دوسری جگہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا ابو بکر صدیق تے اللہ رحم کرے جنہاں نے بلال خرید کے آزاد کیتا ہجرت دے وچ میرے نال گئے عمر فاروق تے اللہ رحم کرے جنہاں نے عدل کیتا عثمان غنی تے اللہ رحم کرے جنہاں نے حیا تے فرشتے بھی حیا کرتے نے اور فرمایا علی کل قیامت کا دن ہوئے گا علی میرے دائیں جانب ابو بکر صدیق ایک جانب ابو بکر صدیق دوسری جانب عمر فاروق پیچھے عثمان اگے علی ہوئے گا ایک عربی کہنے لگا یا رسول اللہ علی اتنی طاقت ہوئے گی کہ تاڑے اگے چلن گے فرمایا علی میرے لشکر کا سلار ہوئے گا وہ یہ چنڈا لواہ الحمد علی دے ہاتھ میں جو ہوئے گا سارے اس چنڈے دے تھلے ہون گے سارے اس چنڈے دے تھلے ہون گے اور پھر سارے جنت دے وچ جان گے اے شان ہے مولا علی دی اسی لیے علماء نے بہت شانیں لکھی ہیں باتیں لکھی ہیں تو اہل نظر اہل تصوف اہل عشق نے بہت ہی پیاری بات کی اس کو میں شعر میں بیان کرتا ہوں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہاتھ اٹھا کے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اور ان بھائی نے انہوں نے غازی علم دین شہید کی بات کی تھی تو میں ان کی بات کرنے لگا ہوں غازی علم دین شہید جب جیل میں تھے تو جیلر نے دیکھا کہ جیل میں موجود ہی نہیں ہے اب پولیس والوں کو آپس میں بہت ہی مسئلہ بن گیا ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اب تو ہماری خیر نہیں کہ قیدی کہاں گیا اس نے 2-3 گھنٹے بعد دیکھا کہ غازی علم دین پھر جیل میں ہے اور جیلر کہنے لگا میں گیا میں نے جا کے پوچھا کہ علم دین تجھے خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ کہاں گئے تھے مجھے بتاؤ جن کی صدقے یہاں پہ آئے ہو جن کی عزت میں بات کر کے یہاں پہ آئے ہو مجھے بتاؤ کہاں گئے تھے غازی بتا نہیں رہا جب واسطہ دیا غازی کہنے لگے سن پھر مولا علی آئے سی اور مجھ کو دینے والے دی بارگاہ چلا کے گئے سی یہ وہ علی ہے کہ غازی علم دین شہید کی پشت پہ بھی شیر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے ممتاز قادری کی پشت پہ بھی شیر خدا کا ہاتھ ہے اور جناب والا غازی تنویر کی پشت پہ بھی شیر خدا کا ہاتھ ہے حافظ سعد کی پشت پہ بھی شیر خدا کا ہاتھ ہے علامہ خادم حسین رضوی کی پشت پہ بھی شیر خدا کا ہاتھ ہے اور جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے گستاخیاں ہوتی ہیں علماء اہل سنت ہی کیوں اٹھتے ہیں بات بتاؤں بڑی پائک بتانے لگاؤں اور بڑی تحقیقی بات کرنے لگاؤں اور بڑے وسوخ سے کرنے لگاؤں علماء اہل سنت ہی کیوں اٹھتے ہیں فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ اب جس کو بھی جو علم ملے گا وہ حیدر کرار کے علم کے اس دروازے سے ملے گا اور یہ دروازہ کون سا ہے اس کی شان کیا ہے فرمایا یہ اللہ کا شیر ہے یہ اللہ کا شیر ہے جس میدان میں بھی جاتا ہے پاسا پلٹ کے رکھ لیتا ہے فتح حاصل کر کے آتا ہے علماء اہل سنت کی طرف اگر علماء اہل سنت کے پاس علم آتا ہے وہ علی کے واسطے سے آتا ہے کوئی کسی سلسلے میں بیعت کوئی کسی سلسلے میں بیعت کوئی کسی سلسلے میں بیعت وہ سارے جا کے ملتے علی سے ہے علم علی کی طرف سے آ جاتا ہے اور شیر خدا
बहादुर का इल्म जिसको भी मिलेगा उसे बहादुर बनाएगा। फिर कोई मौलाना रियाजी बनेगा, कोई खादिम हुसैन रिजवी बनेगा। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे वैसिया, नारे वैसिया, ताजदारे खत्मे रही, ताजदारे खत्मे रही, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। और आखिरी बात, टाइम बहुत मुख्तसर है, इसलिए चंद बातें की हैं आपको। आप लोगों से पहले भी अर्ज किया जा चुका है, उलमा कराम ने कई महाफिल में भी अर्ज किया था आपसे, मैंने भी अर्ज किया था, फ्रांस की चीजों का बाइकाट करना है, अपने गांव में भी, खुद भी, और उसकी आगे तरवीज भी करनी है। अब कोई कहे कि मैं अगर बिस्किट फ्रांस का या कोई चीज नहीं खाऊंगा तो इसका मुझे क्या, मेरे करने से क्या होगा? तो हर एक ने जवाब सरकार को देना है, मैंने अपना देना है, आपने अपना देना है, ठीक है। लिहाजा फ्रांस की चीजों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें। दुकानदारों जिनके साथ आप अपने दुकानदार हैं, जिनके साथ दोस्ती है, उन्हें भी रोकें कि इनका बाइकाट करना है मुकम्मल फ्रांस की चीजों का। टोटल वाले पंप तो नहीं पर पेट्रोल पंप तो पेट्रोल नहीं पवाना, और ऐसे तरीके के नाल फ्रांस दी चीज़ां मुकम्मल बाइकाट करना है, ताकि गुस्ताखां नूं पता चले कि मुस्तफा दे गुलाम हज़रत जिंदा नहीं। और इमाम मालिक का रवायत है जी, मां बका उम्मती बादा शतमी नबी जी फरमाया, नबियों की गुस्ताखी के बाद अगर उम्मत बदला ना ले सके तो फिर वो उम्मत मर जाए, बेहतर है मर जाए। आज बदला तो ये नहीं ले सके और ये सफीर को तो नहीं निकाल सके और इस तरह ये नहीं कर सके, लेकिन हम इनको यही कहेंगे फिर मर जाए, ये बेहतर है। लेकिन हमारी अवाम के जज्बात अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, लेकिन ये जज्बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रखने, इन जज्बात को मस्जिद में लेके आए, मस्जिद में लेके आए। जब आप आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का और फजल होगा, आपके दिल में और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आएगी। कोशिश करें, नमाजों की पाबंदी करें, बाजमात। मौला अली आप वही शख्सियत हैं कि नमाजों की पाबंदी, और अभी तो बातें बहुत सारी थी, मैंने मुख्तसर कर दिया कि नमाज के हवाले से इनका क्या जो है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के क्या फरामीन है। लिहाजा मस्जिद में सभी लोग जाएं, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की पाबंदी करें। और दूसरी आखिरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़ीज़ इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन दीन मतीन की खिदमत में अपनी अर्जी जो है, अपनी काबिश जो है पेश करती है और कर रही है। आपको पहले भी एक दफा तारुफ कराया था, तो चंद शोबा जात का तारुफ नहीं हुआ था। एक हमारा शोबा है मजलिसे फरोग़ तालीमुल कुरान, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, बड़ी इस्लामी बहनों को कुरान पाक की और उनके मसाइल की तालीम फ्री दी जाती है। तो लिहाजा आप अहबाब से भी इल्तिजा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तालीम निस्वा की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे तंजीम के चेयरमैन जो हैं, उनके स्कूल में मदरसे का जो है वो एहतमाम है, और 1 साल से मदरसा चल रहा है जनाब खालिद साहब। तो आप कोशिश करें कि अपनी बच्चियों को, बहनों को कुरान पाक की तालीम के लिए वहाँ पे भेजें। और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाइटें वगैरह भी लगाई हैं और कुछ रहती हैं। इस हवाले से हमें नौजवानों के ताउन की ज़रूरत है, और इनके ताउन ये है कि इनमें से अक्सर नौजवान जो है ये काम करना जानते हैं, मैं जानता हूँ कईयों को। तो आप हमारे साथ ताउन ये करें, हमारे से वो सामान वगैरह लें और उनको फिट वगैरह करें खंभों के ऊपर, पोल के ऊपर और इस तरह चौराहों में। इसी तरह हमारा एक शोबा है मजलिस फिजान दुरूद व सलाम, इसका पहले तारुफ कराया था, तो इस हवाले से भी आपको मैं अर्जी पेश करना चाहूँगा कि तमाम अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ के हमको जमा करवाएं। फिर इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इसका एक शोबा है मजलिस इनेकाद मुहाफिल। मेन इवेंट जो बुजुर्गों के आते हैं, उन पर कुरान खानी का एहतमाम करना होता है।
اس میں ضروری نہیں ہے کہ لنگر کا اہتمام کیا جائے، قرآن پڑھنا بھی ہمارے مقاصد میں شامل ہے۔ تو ہماری اس شعبے کے تحت کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بزرگ کا عرس آئے، یوم ولادت آئے، تو ہم زیادہ سے زیادہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں قرآن پاک کا، سورہ فاتحہ کا، اور اسی طرح جتنے بھی پڑھائی کی جاتی ہے ثواب پیش کیا جائے۔ لہذا ہمارے شعبہ جات اس کے بھی ہمارے گروپس واٹس ایپ پہ ہیں، اور انشاءاللہ اس کا بھی باقاعدہ طور پر جو ہے ہم لنک جو ہے اپنے گروپ میں سینڈ کر دیں گے کہ جو موقع آئے گا اس کے حوالے سے بھی کارکردگی لی جائے گی کہ یعنی 2 دن بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس آ رہا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس آ رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ کارکردگی اس طرح لیں گے کہ جس بندے نے 2 قرآن پڑھے، جس نے 3 پڑھے، جس نے 4 پڑھے، اور جس نے 2 سپارے پڑھے، جس نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہ سارے ہمیں سینڈ کرے، اور پھر ہم جو ہے آن لائن طریقے سے اس کو ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ سارے ثواب کریں گے۔ یہ بھی طریقہ کار ہے۔ اسی طرح اور بھی مقاصد ہیں۔ آپ احباب سے التجا ہے کہ اپنے گاؤں میں دینی کام کو فروغ دینے کے لیے، فلاحی کاموں کو فروغ دینے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے مطابق سبھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی النبی۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شفیع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نامی نسبت پہ بے حد درود، ان کی اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، شفیع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، شفیع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، خوف سے جس کے عالم کفر لرز کھا گیا، اس رضوی کی جرت پہ لاکھوں سلام، شفیع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سے اعظم امام التقا سے اعظم امام التقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، شفیع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے خدا کے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما